خود کرنا اوروں کو کہنا یہ پورا اسلام ہے. خود کرنا اوروں کو نہ کہنا آدھا ہے, اوروں کو کہنا خود نہ کرنا یہ بھی آدھا ہے. ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا, ساری دنیا میں 4 ارب کافر ہیں. اگر ہر مسلمان یہ کہے میرے اپنے بیوی بچے ہیں, مجھے فرصت نہیں ہے, اگر یہ 5 لاکھ فوج بھی کہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمیں بھی فرصت نہیں ہے, ہم بھی بچوں میں رہیں گے, بتاؤ 15 کروڑ انسانوں کے گھر خطرے میں آ جائیں گے. چند لاکھ آدمی قربانی دیتے ہیں, 10 مہینے سمندر میں پھر رہے ہیں, 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے, 10 مہینے مورچے کھود رہے ہیں, 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے. 10 مہینے میں کتنے مر گئے, کتنے بیمار, کتنے مصیبتیں, کتنی مشکلیں. انہوں نے کہا ہاں اس گھر کو قربان کرو تاکہ اوروں کے گھروں کی حفاظت کی جا سکے. کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کر رہا ہے. کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کرتا ہے, حقوق العباد تلف کرتا ہے؟ کہ نہیں, وہ بڑے حکم کی وجہ سے چھوٹے حکم کو قربان کرتا ہے. اس لیے جب وہ مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے, مردہ بھی نہیں ہے, زندہ ہے. جعفر بن ابی طالب 33 برس کی عمر میں موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے. آپ تک خبر پہنچی, ادھر زید شہید ہوئے, ادھر عبداللہ شہید ہوئے. آپ حضرت جعفر کے گھر میں گئے, ان کے 3 بچے عبداللہ اور جعفر. لشکر کی خبر آ رہی تھی, آمد تھی. حضرت اسماء بنت ابی امیس بیوی تھی, کہتے میں آٹا گوندھ کے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی. آپ میرے گھر میں آئے, چہرے کا رنگ بدلا ہوا. مجھے دھڑکا لگا کہ ممکن ہے جعفر کے بارے میں کوئی خبر غمگین ہو, لیکن میں نے ڈر کے مارے پوچھا نہ کہ شاید میں برداشت نہ کروں. آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو تو بلاؤ. تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئے, آپ نے ان کو گود میں لیا, اس کو پیار کیا, اس کو پیار کیا, اور آپ رو رہے اور بچوں کو پیار کر رہے ہیں. کہ مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ماذا فعل جعفر کی کوئی خبر ہے؟ تو آپ کہ آنسو چھلک پڑے, اور آپ نے فرمایا اسما احتسبی, اسما صبر کرو, اجر کی امید رکھو. جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے. حضرت اسما بے ہوش ہو کے گر گئی. بتاؤ ان 3 بچوں کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میری آپ کی شریعت کے مطابق, جو آج کل شریعت چل رہی, اس شریعت کے مطابق ان 3 بچوں پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اور اس بیوی کا سہاگ اجڑ گیا کہ نہیں, ختم نبوت پر ان کو قربان کیا گیا ہے. زید بن حارثہ اپنے بیٹے تھے, ان کے گھر میں گئے تو ان کی خبر مل چکی تھی. آپ تشریف لائے تو حضرت زید کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر کے رونے لگی. عائشہ النبی, یہ جو حدیث ہے نا جو میں ابھی زید کی سنا رہا ہوں, حضرت زید بن حارثہ کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی یہ حدیث. ہماری جماعت گئی, میں نے اس حدیث کو پڑھا, وہیں میرا رونا نکلا. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی سنا کہ دیکھو یہ قبر کے اوپر اپنی نشانیاں چھوڑ کے گئے کہ آپ جب آپ کی موت کی اطلاع آئی, شہادت کی, تو آپ ان کے گھر میں گئے تو آپ کی چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر گئی اور رونے لگی. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ھذا البقاء, یہ رونا کیسا رونا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی الحبیب, یہ دوست کا رونا ہے دوست کی خاطر, یار کا رونا ہے یار کے لیے. یہ حقوق کہاں کیوں قربان کروائے جا رہے ہیں؟ ختم نبوت کی وجہ سے. جتنی جنگیں لڑی گئی ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھی, اور تبلیغ کے لیے تھی. اگر تبلیغ جنگ میں سے نکال دی جائے تو کچھ تو خون کے علاوہ کچھ نہیں. صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا, لوٹ مار کر کے واپس آ گئے. انہوں نے فریاد کی یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی. آپ نے کہا تم ظالم بنے ہو, جاؤ ان کا مال واپس کرو اور ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آؤ. ہم ملک فتح کرنے نہیں آئے, اسلام پھیلانے آئے ہیں. پھیلانے میں لڑنا پڑے گا تو لڑیں, خالی لڑنے کے لیے نہیں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے سینے پہ چڑھ گئے قتل کرنے کے لیے, اس نے منہ پہ تھوک دیا, چھوڑ دیا. کہا دوبارہ لڑو. کہا ہے کیوں؟ کہا پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا, اب تم نے تھوکا ہے نا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا ہے, اب نہیں قتل کروں گا, کہیں میں مارا نہ جاؤں اللہ کی بارگاہ میں. ان لوگوں سے اللہ پاک دین کا کام لیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ کرواتا ہے. جن کے اندر ملک کا جذبہ ہو وہ کہاں اللہ کی مدد کو ساتھ لے سکتے ہیں. ختم نبوت میں قربان کروایا. اوہو, حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے, ابو بکر کے بیٹے, عاتکہ سے شادی کی, عاتکہ بنت زید. حضرت عاتکہ شاعرہ تھی, بڑی خوبصورت, بڑی شاعرہ. محبت میں ایسے گرفتار ہوئے اور تبلیغ میں جانا, جہاد میں جانا چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا, سمجھ میں نہیں آیا, محبت نے الٹا کر دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے طلاق دلوا دی. بتاؤ کوئی باپ بھی بیٹے کا گھر اجاڑتا ہے؟ ابو بکر جیسا باپ, ابو بکر جیسا خیر الخلائق کے بعد الانبیاء, جو نبیوں کے بعد سب سے مقدس ہو, کہ بیٹا اس کو طلاق دے گا. جرم کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑی, ذکر نہیں چھوڑا, تلاوت نہیں چھوڑی. جرم کیا ہے؟ ختم نبوت کا جو کام ملا ہے وہ کام چھوڑا ہے. آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا, میں اسے جرم نہیں سمجھتا. طلاق دلوا دی. طلاق تو دے دی, ایک طلاق دی. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, شعر پڑھ رہے تھے, آتق لا انساکی ما ذر شارف وما ناح قمر الحمام المطوقا آتق قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقا. اے عاتقہ ساری زندگی تجھے یاد رکھوں,
جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو ترس آیا کہ اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے. تو ایک طلاق تو دی تھی, دوبارہ شادی کر لی, لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی, اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا, اس کا وہ ٹوٹ گیا. وہی زخم رستے 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 اسی میں انتقال ہوگا. 30 برس کی عمر. اور حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا, علیت لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اغبرا للہ عینا من رافتا مثلہ اقرب اہما فی الحیاء واسبرا مد الدار حین غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا. میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا, میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا. اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے اور جب تک بلبلیں درختوں پہ چہچہائیں گی, اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑپائے گی. اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے. اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا. تو اس میرے بھائیوں, تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے, تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے. ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے. یہ تو دفاعی کام ہے. یہ فوج والوں سے ایک ہوتا ہے دفاع, ایک ہوتا ہے حملہ, اٹیک. اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی, جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی. ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے, کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے, اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا. ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو. اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں, ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ. یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا. جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا, میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے, انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے. دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے, اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے. آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان, شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے جس نے فتنہ برپا کر دیا. شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا, مجھے ہتھیار تو دے. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں, موسیقی تیرا ہتھیار ہے. کہا ٹھیک ہے. اور بھی دے. کہا جوا تیرا ہتھیار ہے. کہا وہ بھی ٹھیک ہے. کہا نہیں اور بھی دے. کہا اچھا شراب تیرا ہتھیار ہے. کہا وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں اور بھی دے. کہا حمام تیرا ہتھیار ہے. حمام. اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے. یہ ہوٹل جو یہ سارے 5 اسٹار ہوٹل, یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں. حمام, اس حمام کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے, اور بھی کچھ دے. اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں. عورت سے مراد بدکار صالحہ عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی ہے. ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا. ہاں کہا تجھے عورت دیتا ہوں. تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا, واہ 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 واہ, میرا کام بن گیا, میرا کام بن گیا. کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا. 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ. جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی بڑی تجلی, وہ گئے سجدے میں. الحمدللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے, آج تو نے اپنا دیدار کرا دیا. آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی, یا امین الوحی, اے وحی کے امانت دار سر اٹھاؤ. سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے جس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا, وہ زنا کی طرف کو جائے گا. جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ بیویاں میرے انتظار میں ہیں, وہ دنیا کی بدکار عورت کے پیچھے گرے گا. حبیب بن عمیر فوج میں سردار تھے, دشمن کی قید میں آ گئے. بڑے خوبصورت لمبے تڑنگے, ان کے ساتھ 8 اور بھی تھے. ان 8 کو تو قتل کر دیا. ان کو ایک رومی سردار نے کہا مجھے دے دو, میں غلام بناتا ہوں. غلام بنا لیا. ان سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا, لڑکی بھی دے دوں گا. ان کا نہیں, میں عیسائی نہیں ہوتا, یہ خیال دل سے نکال دو. اس کو سوچ میں پڑا کیا کروں. ان کا زنا پہ آ گیا تو سارے کام کرے. اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ اس کو اس سے زنا کرواؤ, اور ایک کمرے میں بند کر دیا. شراب اور سور کا گوشت رکھ دیا, اور 3 دن 3 راتیں روم کا قاتل حسن اسے دعوت دے رہا. اور ادھر عرب کی بفری ہوئی جوانی ہے اور ادھر روم کا حسن ہے, اور درمیان میں ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی جس کی جوانی پہ لگام لگائے بیٹھے. 3 دن 3 رات اس لڑکی نے سارے جتن کیے, اس نے دیکھا ہی نہیں. جب دیکھے گا نہیں, سب سے پہلے تو آنکھ زنا کرتی ہے نا, پھر آگے زنا ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا ہی نہیں. آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے, نہ تو کھایا نہ تو نے کھایا,
نہ تو نے پیا، نہ تو نے مجھے دیکھا، ماذا یمنعک منی، تجھے روکتا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا رب ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے، تجھے قید بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تجھے چھڑاؤں۔ اجلی رات کو آئی، دروازہ کھولا، توشہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، کہ یہ راستہ ہے، یہ ستارہ ہے، اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو، دن میں چھپ جایا کرو، عراق پہنچ جاؤ۔ یہ کون ان کو بتائے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پاک بینیاں تیار کی ہوئی ہیں، اسی امت کے ذمہ تھا۔ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جو چلتی عن یمینها 70,000 خادم عن یسارها مثل ذلك، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر۔ وہ کہتی این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، برائیوں کے مٹانے والے، بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کا شوق دلاتا ہے، یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی، جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہٹائے۔ ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے، ساری زندگی راجہ اندر بنے رہے، بڑی راگ و رنگ کی محفلیں، میرے پڑوسی تھے، ہمارا ان کے رقبہ ساتھ ساتھ، ہم نے سلام دعا بڑھاتے بڑھاتے ایک دن ان کو میرا مل لیا، پھر اب جماعت میں نکالا، اللہ نے زندگی بدلی، توبہ کی۔ ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکی آ کے کار کے سامنے کھڑی ہو، خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے۔ تو آگے انہوں نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، میرا بندہ ملک تو میں تجھے دوں گا، تو آ تو صحیح میرے پاس۔ اتنی بڑی جنت ہے کہ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے، ایک بکری۔ ایک دفعہ میں نے فیصل آباد میں بیان کیا، ایک بڑے ڈاکٹر سرجن میرے دوست نے کہنے کہ یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں؟ اب ظاہر ہے ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوئی نہیں، میں نے کہا اچھا میں آپ کو عقلی دلیل دوں، عقلی، تاکہ آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو۔ یہ جو ہمیں آسمان پہ سفیدی نظر آتی ہے نا رات کو، اندھیری رات میں، یہ کہکشاں ہے قریب قریب، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے، جس کہکشاں میں ہم یہ اور یہ ہم ایک ہی کہکشاں میں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور اس کہکشاں کا جو اوپر نظر آتی جسم جس کا ہم بھی حصہ ہیں، اس کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے۔ نوری سال، نوری سال کا کیا مطلب کہ اگر 20 لاکھ سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا، اور ایسی 5 ارب کہکشائیں۔ میں نے کہا آیا خیال شریف میں کھوپڑی میں آ گیا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے۔ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں گے۔ جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا، کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں، حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا۔ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ کی مان، اللہ کے حبیب کی مان، یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، ختم نبوت کا کام ہے۔ کوئی ختم نبوت کا، اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمہ پڑتی ہے، تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے، عملی، اعتقادی نہیں، عملی انکار۔ عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے، یہ عملی انکار ہے ختم نبوت کا، کہ جاؤ کوئی اور نبی آئے، مجھے فرصت کوئی نہیں ہے۔ 4 ارب کافر ہیں اور ان کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں، اگر ان تک کلمہ پہنچ جائے تو بھی جنت میں چلے جائیں۔ سب سے بڑا ظلم آج امت سے یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، جیسے میں بیوی کو، بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، ختم نبوت کی وجہ سے دو جہان کے سردار کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی